بخاری کا ایک حوالہ دوں گا اور پھر اس کے بعد اہل تشیع کی کتابوں سے یہ حقیقت ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی جملہ اہل بیت بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین سے بڑی محبت کرنے والے تھے، ان کا بڑا احترام کرنے والے تھے، ان کی بڑی تعظیم کرنے والے تھے، اور آپ کو شدت کے ساتھ اس بات کا احساس تھا کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے اور ان کی رضا میں حضور کی رضا ہے اور ان کی اذیت میں حضور کی اذیت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کا ایک حوالہ جو امام بخاری یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ معتبر مستند اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کے مرتبے پر فائز ہے، اس صحیح بخاری کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی حدیث نمبر 3712 ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ قسم موجود ہے، قسم اٹھا کر آپ اس حقیقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اسویل من قرابتی، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قرابت کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا محبوب نہیں ہے جتنی محبت مجھے اس بات سے ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ آپ قسم اٹھا کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی قدر کیا ہے اور ان کا احترام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اقدس میں کیا ہے۔ اگلی حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق ایک تعلیم اور تلقین ارشاد فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ارقبوا محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3713 ہے، اس میں فرمایا کہ ارقبوا محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ ارقبوا کا معنی علماء شارحین نے یہ بیان کیا ہے، احفظوا اکرموا فلا تسبوہم ولا تؤذوہم، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق تم حضور کی حفاظت کرو، تم حضور کی تکریم کرو حضور کی اہل بیت کے متعلق۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ لا تسبوہم ولا تؤذوہم، یہ تعلیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ شومی قسمت سے بعض جاہل نادان یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی اہل بیت کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کی توجہ کے لیے یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو نہ اذیت پہنچانا، نہ ان کی قدر پامالی کرنا، نہ ان پہ سب و شتم کرنا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا ادب، احترام اور تکریم و تعظیم کرنا۔ یہ تو صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اہل تشیع کی کتابوں سے، شیعہ حضرات کی کتابوں سے، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ ان کی اپنی کتابیں گواہی دے رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے کتنی محبت۔ تو میرے پاس یہ کتاب ہے الاحتجاج، یہ علامہ طبرسی کی کتاب ہے اور اہل تشیع کی بہت متداول کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور اس میں جو خطاب کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر رہے، اور یہ لفظ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے، ذوی القربہ ایران کی چھپی ہوئی یہ عربی کی کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا یحبکم الا سعید، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ الزہرا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سیدہ، اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے وہی محبت کرے گا کہ جو سعادت مند ہوگا، ولا یبغضکم الا شقی، اور آپ سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، بعید، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے قرب سے بہت بعید ہوگا۔ فَأَنْتُمْ اِطْرَةُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیبون، آپ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ اہل بیت ہیں، اور وَإِلَى الْجَنَّةِ مَسَالِكُنَا، اور جنت کی طرف آپ ہمارا رستہ ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ نے یہ کہا کہ یا خیرۃ النساء، اے تمام عورتوں سے بہتر، اور اس میں کہا کہ انت صادقۃ فی قولک، آپ